جی محترم، دیکھیے کہ اگر مسجد ایسی ہو کہ جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، 5 وقتہ باجماعت نماز وقت پر ادا کی جاتی ہو، نمازی بھی متعین ہوں، تو ایسی مسجد میں جماعت ثانی کرانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس سے پہلی جماعت کی اہمیت و فرضیت، شان و شوکت ختم ہو جائے گی اور لوگ سستی کا شکار ہو جائیں گے اور کہیں گے جی چلیں جی ہم دوسری جماعت کھڑی ہوگی تو اس میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ تو اور جو جماعت کے اندر کثرت مطلوب ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 فریقوں کے درمیان صلح کروانے گئے۔ واپسی پر جب آپ آئے تو مسجد میں جماعت ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گھر جا کر نماز ادا فرمائی اپنے گھر والوں کو جمع کر کے۔ تو حضور علیہ السلام بیان جواز کے لیے اگر چاہتے تو مسجد میں بھی صحابہ کرام کا ملنا مشکل نہیں تھا، مسجد میں بھی آپ صحابہ کرام کو اکٹھا فرما کے تو جماعت آپ قائم کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں، اگر مساجد ایسی ہوں کہ جو راستوں پہ بنی ہوتی ہیں، جو اسٹیشنز وغیرہ پہ بنی ہوتی ہیں، جہاں امام مقرر نہیں ہوتے، تو جہاں آ کر مسافر اپنی نماز قائم کرتے ہیں، تو ان جگہوں پہ جماعت ثانی کروائی جا سکتی ہے۔ اور مسجد میں بھی اگر کسی دن، ہر روز نہیں، کسی دن یا کبھی کبھار ایسا ہوا کوئی جماعت آئی، وہ اپنی جماعت ثانی کروانا چاہتی ہے، تو پھر وہ مسجد کے صحن میں کروا سکتی ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا۔ شاذ و نادر ایسی صورت پیش آ جائے تو جواز کی صورت بن سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہوا تو میں روزہ رکھوں گا۔ اب کام ہو گیا لیکن وہ بندہ روزہ رکھنے پہ قادر نہیں ہے، تو کیا کرے؟ دیکھیے، ایسی نظر جب اس نے مانی تو اس پہ روزہ رکھنا واجب ہو گیا تھا۔ اب اسے چاہیے کہ جب وہ کام مکمل ہو جائے تو وہ اپنی منت کو پورا کرے۔ بہرحال اگر کسی وجہ سے وہ روزے کو مکمل نہیں کر پا رہا اور وہ اس کا شرعی عذر ہے، جیسا کہ بڑھاپے کی وجہ سے، جسے شیخ فانی کہا جاتا ہے، یا کسی دائمی بیماری کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے پہ بالکل قادر نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہوگا۔ صدقہ فطر کے برابر آپ ایک فدیہ ادا کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے ذمہ سے یہ واجب ساقط ہو جائے گا۔ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ شیخ فانی ہوں یا ایسی دائمی بیماری ہو کہ جس کے ٹھیک ہونے کے کوئی بھی اثرات نظر نہ آتے ہوں۔ چھوٹی موٹی بیماری ہو تو ایسی صورت میں فدیے سے کام نہیں چلے گا، یا آپ بیمار تھے اور آپ نے سوچا کہ اب میں ٹھیک نہیں ہوں گا اور آپ نے فدیہ دے دیا، لیکن بعد میں آپ ٹھیک ہو گئے اور روزہ رکھنے کی آپ کے پاس قدرت آ گئی، تو اب جو آپ نے وہ فدیہ دیا تھا وہ صدقہ نافلہ شمار ہو جائے گا اور آپ کو دوبارہ سے اس روزے کو ادا کرنا آپ پہ لازم ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔